أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا جد له ولا ند له ولا ضد له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير ومفتاحا للشر وكما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم پیارے بھائی بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اس کا احسان ہے کہ اللہ ہمیں اس کائنات کے اندر حضرت انسان بنایا. بہت ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں بستی ہے. کسی کو اللہ نے جانور کی شکل میں بنایا، جانوروں میں بہت ہی قسم کی مخلوقات کو اللہ نے وجود دیا. کسی کو بندر بنایا، کسی کو گائے بھینس کی شکل میں پیدا کیا اور کسی کو خنزیر کی شکل میں بنایا. اللہ کا احسان ہے کہ بغیر مانگے اللہ نے ہمیں انسانی شکل کے ساتھ جوڑا ہے. اور اللہ رب العزت کا دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان نسبت کے ساتھ دنیا میں اتارا. وقال مولانا مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ روزانہ صبح سے شام تک اس دنیا میں 3 لاکھ بچے جنم لیتے. کوئی یہودی کے گھر میں، کوئی نصارہ کے گھر میں، کوئی بدھسٹ کے گھر میں، کوئی عیسائی کے گھر میں، کوئی مسلمان کے گھر میں. جس دن ہمارا جنم ہوا ہوگا اس دن بہت سارے بچے دنیا میں آئے ہوں گے، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ ایمانی نسبت کے ساتھ دنیا میں اتارا. اور ایمانی نسبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دعوت کی عظیم الشان محنت کے ساتھ ہمارا رابطہ جڑا ہے. اس محنت کا نام دعوت و تبلیغ یہ تو ہم لوگوں نے رکھا ہے. حضرت امام علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس کام کا کوئی نام نہیں رکھا. اگر میں اس کام کا نام رکھتا تو تحریک ایمان. تحریک ایمان کا مطلب ایمان کو حرکت میں لانے والی محنت. جگہ پہ انسانوں کی دلوں میں انقلاب آ، اس لیے دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں. مطلب زمانے میں انقلاب آ، یہ انقلاب قلب سے ہوتا ہے. انسان اختیار کو جتنا دعوت کی محنت کے ساتھ جڑے گا دلوں میں انقلاب آ، زندگیاں تبدیل ہو. اس لیے تبلیغ کی محنت کا نام تبلیغ نہیں بلکہ تبدیلی. انسان کی زندگی میں تبدیلی آ. انسان 4 مہینے میں جاوے، چلے میں جاوے، 3 دن. اس لیے پہلے زمانے میں لوگ 3 دن میں بن کر آتے تھے. 3 دن میں اللہ بغلی بن کر آتے تھے. آج انسان سال بھی لگا دے گے، سال کے چلے لگا دے گے، 3 سال پر 4 مہینے لگا دے گے. لیکن انسان، اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ کمزور ایمان کی بنیاد پر انسان گناہوں سے نہیں بچے. کمزور ایمان کی بنیاد پر انسان گناہ سے نہیں بچے. گناہ کرے چاہے وقت پر جماعت میں نکل جائے، وقت پر نماز پڑھ لے، لیکن موبائل میں جو غلط دیکھنا ہے، رواج ہے، وہ دیکھے. اس کی بنیاد پر انسان کا دعوت کے کام میں جمنا ہوتا نہیں. اور دعوت کے کام میں سب سے بڑی چیز میرے بھائی جیسے حضور استقامت. عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بہت بڑے اللہ کے بڑی گزرے ہیں، ایک بستی سے نکل رہے تھے تو بستی والوں نے ایک آدمی کو سولی پر چڑھا، پھانسی دی. اس کی لاش درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی. پوری بستی اس کا نظارہ دیکھ رہی. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس مجمع کے اندر جا کر دیکھا تو ایک انسان جو درخت کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، تو فرمایا کہ بھائی اس کو تم نے سولی کیوں نہیں دی؟ تو فرمایا کہ حضرت ایک چوری کرتا تھا، ہم نے بہت سمجھایا اس کو لیکن یہ نہیں مانا. ہم نے اس کو جو ہے تنگ آ کر سولی دی، پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس لٹکتی ہوئی لاش کے پاس میں گئے اور اس کے پاؤں کو بوسا دیا. لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو بہت بڑا مجرم ہے. کہا کہ میں اس کے جرم پر اس کو بوسا نہیں دیتا بلکہ اس کی استقامت پر بوسا دیتا.
کہ جس کام کو اس نے شروع کیا تھا اس پر اپنی جان دے دی، لیکن کام سے چھوڑا نہیں اس نے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو ایک کام کے اندر سب سے پہلی چیز استقامت ہے۔ انسان کا جتنی استقامت ہوگی دعوت کی محنت میں آگے بڑھے۔ جیسے صحابہ کرام کی زندگی کے اندر استقامت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا حضرت ام سلمہ جو آپ کی اہلیہ تھی مذکورہ، ان کے گھر میں دعا اللہم ثبت بقلبی علی دینک، اللہ میرے دل کو دین کی طرف مائل فرما۔ حالانکہ حضور کا پورا دل پورے دین کی طرف مائل تھا، پھر بھی آپ نے دعا کی۔ حضرت عائشہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سہم گئی، اللہ کے نبی آپ کیا دعا مانگتے ہیں؟ فرمایا کہ سلمہ دل پلٹ جاتی ہے۔ کیا فرمایا؟ دلوں کی استقامت کی دعا اور دین کی طرف پھرنے کی دعا، سنت کو اللہ کے نبی نے تعلیم دی۔ تو انسان دعوت کی محنت میں سب سے پہلے استقامت، چاہے بند کوسا ہو، چاہے گشت ہو، چاہے مسجد و جماعت کی تعلیم ہو، چاہے مشورہ ہو، ہر کام کا استقامت ہو۔ چاہے 5 منٹ انسان بیٹھے لیکن بیٹھے، ہمارا کوئی عمل ناکا نہ ہو، پابندی کے ساتھ گشت بھی ہو، پابندی کے ساتھ مہینے کے 3 دن بھی ہو، پابندی کے ساتھ مشورہ بھی ہو، اور ہمارا اس کے اندر بیٹھنا ہو۔ صحابہ کرام نے اپنے آپ کو سب سے بڑی استقامت کے اندر، ان کا رجحان ہمیشہ آخرت کی طرف تھا، ہمیشہ۔ جبکہ اللہ کے نبی نے ان کو اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ جن کو اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں کہتا ہو رضی اللہ عنہم ورضوا، جنت کا سرٹیفکیٹ ان کو دنیا میں ملا، لیکن ہمیشہ اپنے آخرت کے بارے میں فکر نہ ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ صحابہ کے حقوق کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی ہنستے تھے کہ نہیں ہنستے تھے؟ کہا نعم ہنستے تھے، ولیکن الایمان فی قلوبہم اعظم من الجبال، لیکن ہنسنے کے وقت میں ان کا ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتا، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط، چاہے کیسی بھی حالت کیوں ہو، ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہو چکا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آ کر خبر کی یا ابا درداء اخترق بیت کا پنکھا جل گیا، تو یوں کہتے تھے اطمینان کے ساتھ، ہم ہوتے تو کتنا تیزی کے ساتھ پڑھتے تھے، وہ بڑے دن کے ساتھ یوں کہتے محترق بیتی، میرا گھر نہیں چل سکتا۔ پھر دوسرے صاحب آئے، کہا یا ابا درداء اخترق بیت، زور سے کہا، باہر سے دروازے پر کھڑے ہو، تو کہا محترق بیتی، میرا مکان نہیں چل سکتا۔ تیسرے صاحب آئے، کیا یا ابا درداء اخترق بیت، یعنی آپ کا مکان تو بالکل گیا، تو اطمینان کے ساتھ کہا محترق بیتی، میرا مکان نہیں چل سکتا۔ پھر کچھ لوگ مسجد کے اندر میں آئے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہا ابو درداء تو آپ کے محلے میں آگ لگی تھی، لیکن آپ کے مکان تک کرے فوراً آگ بجھی، لیکن تم نے کس نیت کے ساتھ کہا، کس ارادے کے ساتھ کہا کہ میرا مکان نہیں چل سکتا؟ تو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے میرے نبی کی زبان سے دعا سنی، جو انسان اس دعا کو پڑھ کر نکلتا ہے صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، اللہ اس کے گھر کا محافظ بن جاتا ہے۔ نبی کی باتوں پر کتنا یقین تھا۔ اس میرے بھائی دوستو بزرگوں، دعوت کے اندر سب سے پہلا تقاضا بھروسہ ہے۔ مقامی 5 عمل جو ہے وہ تو فرمایا کہ اپنے ایمان کی حفاظت قلعہ، لیکن ایک بیرونی محنت بھی۔ بیرون کی محنت کی کیا کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے دل کی دنیا کو فرمایا کہ بدلنے کی نیت کے ساتھ چلے، اپنی ترتیب کو بغیر بڑھائے چلے، پھر اللہ کی ذات پر توکل، پھر اللہ کے سامنے رونا اس کی زندگی میں آئے، بغیر ترتیب کے نکلے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی حالات سے بھری، آپ کا نکاح جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا، جو مکہ کے سب سے بڑی رئیسہ عورت، مالدار عورت، اور اتنی مالدار عورت تھی کہ لوگ ان کے مالوں کو لے کر دوسرے ملکوں میں تجارت کے لیے جاتے، اتنی بڑی مال۔ لیکن نبی کی زندگی میں جب انہوں نے اپنی زندگی کو ملایا، ان کے اشتیاقی زندگی میں آئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی ہے تو آپ بالکل ڈرے، سہم گئے کہ مجھ پر اتنا بڑا بوجھ جبرائیل امین کو آپ نے پہلی دفعہ دیکھا تو ہچکچا گئے، آپ کے پیروں کو زمین کھسک گئی۔ آپ ایسی گھبراہٹ کی حالت میں اپنے گھر پر آئے، جو یا خدیجہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے تو میری جان پر خطرہ محسوس ہوتا ہے۔
تو ایک عورت ذات تھی لیکن کتنا ڈھاک سے اللہ کے نبی کو دی، کتنا اطمینان دلایا۔ اور یوں کہا تم نے دیکھا کیا ہے؟ تو حضور نے پورے آیت جبرائیل السلام کو بیان، تو حضرت خدیجہ نے کیا جملہ کہا، واللہ یبدیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ضائع کبھی نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے نبوت ملنے سے پہلے کا اخلاق انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نواحی، یعنی بہت سارے اخلاق۔ آپ تو مزدوروں کی جو ہے مزدوروں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو اچھے اخلاق والے ہیں، بہت بڑی صفات کو گنا۔ آپ نے جب جبرائیل امین کو دیکھا اور آپ کو جب چکر روڑ کر سوئم چکر روڑ کر، تو جبرائیل امین فوراً قرآن کیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک، کہ آپ کو سونا یا آپ کی شان نہیں، آپ کو کھڑے ہو کر امت کو جگانا، امت کو جگانا۔ تو آپ نے اپنے اوپر سے چادر کو اٹھایا، یوں کہا یا خدیجہ الفراش لا راحت بعد اليوم انقطعت الايام عن نوم، کہ خدیجہ میرے سونے کے دن چلے گئے، آرام کے دن چلے گئے، اب میرا بستر لپیٹ کر، آپ نے اپنے بستر باقاعدہ لپٹوایا ہے حضرت خدیجہ کو ہاتھ، پھر آپ نے پوری زندگی کبھی چین کے دن آپ سوئے، امت کی بے دینوں کو دیکھ کر رویا کرتے تھے، اور اتنا امت کی بے دینوں کو دیکھ کر تڑپتے تھے کہ قرآن میں 121 جگہ پر اللہ نے خود اللہ کے نبی کو اطلاع، ایک جگہ کہا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، کہ نبی ان امت کو دیکھ کر آپ اپنی جان کو ہلاکت میں نکال، یعنی آپ اتنا فرما کہ ٹینشن نہ لیں، ہم آپ کی امت کو آپ کی جانب پر تنہا نہیں چھوڑیں، ہم اس کا سہارا بنیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ڈھال سے دیا، کتنا ٹینشن آپ کی زندگی میں ہو، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان مثلی و مثلکم، میری اور تمہاری مثال اس زمانے میں دیہات سمجھ جائے ایسی مثالوں سے سمجھ، ان مثلی و مثلکم، میری تمہاری مثال کم مثل رجل اوقد نارا، اس آدمی کی طرح جس نے کوئی آگ جلائی، وجعل الجنادib والفراش يقعن فيها وهو يذبحن عنها وانا آخذ بغزتكم عن النار وانتم تفلتون منه، جیسے بارش کے موسم میں جب لائٹ جاتی ہے تو انسان موم بتی جلاتا ہے اور موم بتی سے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اس پر گرتے ہیں، تو آدمی کیا کرتے ہیں اپنے ہاتھ اس کو ہٹاتا ہے تاکہ جل نہ جائے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے امت کو سمجھایا کہ جب میں نے اس دنیا میں آنکھیں کھولی ہیں اس وقت پوری کی پوری انسانیت جہنم کے کنارے کو بچا کے کھڑی ہو چکی ہے، میں ان کے کالر پکڑ پکڑ کر پیچھے کر رہا ہوں، لیکن امت میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر جہنم کا ادھر، اس لیے آپ نے امت کو جہنم کی آگ سے بھی ڈرایا، جہنم کی آگ سے، اور اتنا ڈرایا صحابہ کا رجحان ہمیشہ آخرت کی طرف کر دیا۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے ہمارے سامنے آخرت کو اتنا کھولا کہ ہمارے ذہن جاگتے میں سونے کی حالت میں بھی ہمیشہ آخرت کی طرف، ہمارا عزائم آخرت تھی۔ اس لیے غزوہ خندق کے موقع پر انصار مہاجرین نے جو خندق میں کھودی جا رہی تھی، کتنی بڑی سخت گرمی کا موسم، سخت ٹھنڈی کا موسم، سخت ٹھنڈی کے اندر صحابہ اکرام خندق کے کھود رہے اور جسموں پر پسینے آ رہے، سخت ٹھنڈی کے ماحول، لیکن آپ نے امت کو سنبھالا اور آپ نے دعا دی انصار مہاجرین کے بارے میں، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار، اے اللہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، اصل تو آخرت کی زندگی ہے، اللہ انصار مہاجرین کی مغفرت، آپ نے امت کو ایسے سنبھالا۔ ہم سوچیں کتنی بڑی فرما کی ذمہ داری کو اللہ کے نبی نے پورا کیا۔ غزوہ موتا کا موقع ہے، آپ نے اپنے گھرانوں سے کتنے آدمی کو تیار کیا، ایک تو اپنے خاندان میں سے اپنے چچا جاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب جان، پھر اپنے منہ بولے بیٹے جو زید بن حارثہ کے ان کو تیار کہ آپ کو بھی جانا ہے، اور دو تین صحابی تھے جن کے بارے میں حضور نے کہا یہ شہید ہو جائے تو یہ عبداللہ بن رواحہ ایک تھے، تینوں کو فرمایا کہ شہادت کی تمنا سن، جب وہ موتا کو جماعت گئی آپ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے، جبرائیل امین خبر کرے یہ شہید ہو چکے، یہ شہید ہو چکے ہیں۔ جب حضرت جعفر بن ابی طالب اللہ عنہ جب شہید ہوئے، چونکہ گھر میں معصوم بچے تھے اور ان کی مستورات اسماء بنت انیس رضی اللہ تعالیٰ 32 سالہ جوان، کیا ارمان نہیں ہوں گے سوال۔ جب
انتقال کی خبر ملی شہادت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد نبوی سے اٹھے اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ آٹا بن گئی اور اپنے 3 معصوم بچوں کو، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام اور، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے گھر کے آنگن میں کھڑے تھے اور آپ نے ہر ایک تینوں کو غسل کر کے اور نئے کپڑے پہنا کر باندھا۔ جو کہا تھا کہ موتا سے جماعت آنے والی ہے، تمہارے ابا بھی آنے والا ہے، کیا تمنا ہو؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر گئے، 3 معصوم بچے گھر کے آنگن میں کھیلتے تھے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تینوں بچوں کو اپنے قریب بلایا، جو کہا تعال یا عبداللہ، تعال یا محمد، تعال یا عون، تینوں کو قریب بلایا اور پھر اپنے ہاتھوں کے اندر میں سمیٹا اور بوسا دے رہے، حضور رو رہے۔ آپ کے رونے کی آواز حضرت اسماء بنت امیس کے گھر میں داخل۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا حضور اس وقت میرے گھر کیا ہوا ہے؟ گھر کے اندر سے آواز دی، یا رسول اللہ ما فعل جعفر، میرے جعفر کو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا خبر کر لو، تمہارے جعفر کی ملاقات کو صرف جنت کے سوا نہیں ہو سکتی۔ حضرت اسماء بنت امیس چیخ مار کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ پاس میں آٹا گوندا ہوا، معصوم بچے گھر کے اندر میں کیا بیتی ہو؟ اس قربانی کی بنیاد پر بعد اس بزرگ کو 3 حد تک آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جماعت روم کے اندر، اس جماعت کے امیر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی وہ بھی اسی جنگ کے اندر شریک تھے، ہشام بن عاص رضی اللہ عنہ۔ اب کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ وہ جماعت جب دشمنوں سے بھیڑ رہی تھی، ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے۔ لشکر راستہ اتنا تنگ تھا کہ ان کے لاش کے اوپر سے گزرنا تھا اور ساتھی ہچکچا رہے تھے کہ بھئی آگے حافظ صاحب کے بھائی کی لاش پڑی ہے، اب کیسے پڑھنا ہے اس طرف جا سکتے، راستہ بالکل تھا۔ تو لشکر کے امیر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا کیوں روکا ہے اپنے لشکر؟ کہا آپ کے بھائی کی لاش پڑی ہے، ہم اس کی کیسے کوئی حرمت نہیں کر سکتے، تو شہید ہو چکے اللہ کے۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنے بھائی کی لاش پر گھوڑا کرا، پھر پورے لشکر نے ان کے بھائی کی لاش پر سے ہشام بن عاص رضی اللہ عنہ کی لاش پر سے گھوڑے دوڑائے ہیں۔ اس کے بعد آگے کے تقاضوں کو پورا کیا۔ جب واپس آئے تو ریٹرن میں تو اسی جگہ سے واپس آنا تھا، تو سب سے پہلے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ ان کے بھائی کے چونکہ اتنے سارے گھوڑے ان کے بھائی کی لاشوں کے اوپر سے گزرے تھے تو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ اپنے بھائی کی لاش کو ایک تھیلے کے اندر میں بھرائے ٹکڑوں کو، پھر یوں کہا اللہ تعالیٰ سے ان ٹکڑوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر آسمان پر نگاہ اٹھا۔ عمرو بن عاص نے یوں کہا اللہ میرا بھائی تیرے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی نسبت پر شہید ہوا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے مدینے میں ہیں اور میرا بھائی تو پردیس میں شہید ہوا، میرے بھائی کی قربانی کو قبول فرما کر ہمارے نصرت کے دروازے کھولے۔ میرے بھائی نے سوچے کہ صحابہ کرام کے گھروں کے حالات میں جس حالات کی بنیاد پر ہم اور آپ ایمان نسبت کے ساتھ ہیں، میرے بھائی نے بزرگ کی قربانی سمجھنے کی ہے، خالی کانوں کی لذت کے لیے نہیں ہے۔ ہم سب کو دیکھو دنیا چھوڑ کر جانا ہے، جن کے تقاضوں کو جتنا انسان پورا کرے گا اللہ اسے اتنا ہی کام۔ مولانا صاحب کے جسم میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، بالکل دبڑے پتلے تھے، لیکن ایک خواب جب دیکھا ہے تو اللہ کے بندے نے ٹینشن میں آ گیا، اتنا بڑا کام وہ اللہ مجھ سے لے رہا، کیا کام ہے؟ اس وقت میں بڑے بڑے علماء کرام مایوس ہو چکے تھے امت سے کہ امت کی کشتی پار نہیں لگ سکتی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب جتنا دین ہے اتنے دن پر امت باقی رہے تو اللہ کا بہت بڑا شکر ہے۔ مولانا صاحب کی تمنا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو جس سطح پر چھوڑ کر گئے امت اس سطح پر واپس کیسے آئے، اسی ٹینشن میں پڑتے تھے۔ حتیٰ کہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری وقت میں ان کا وزن صرف 32 کلو رہے۔ نظام الدین مرکز میں اتنا روتے تھے، ہر وقت نہیں تھا، میں اپنے تفصیلات سنا تھا۔ جس وقت انتقال ہوا مولانا صاحب کا انتقال نظام الدین مرکز میں بڑے بڑے اکابر نظام الدین میں موجود تھے۔ ایک نیو مسلم نظام الدین مرکز میں
اور ان کے صاحبزادے مولانا یوسف صاحب نے تشریف کہا کہ مولانا یوسف اپنے ابا کی پیشانی پر اتر کو خوب رگڑنا. میں نے اس بوڑھے میاں کو گھنٹوں اپنی پیشانی فرمایا کہ زمین پر رگڑتے اپنے آنکھوں سے دکھا. امت کی بے دینی کو دیکھ کر تڑپ وہ تڑپ اور وہ غم ہمارے دلوں میں آ گیا. اس لیے فرمایا کہ جوڑا جائے. اسے مولانا صاحب کیا فرمایا کرتے تھے کہ ہماری دعوت کی محنت میں لاکھوں لوگ لگے ہیں. اصل میں وہ لگا ہے جس کو اندر کی لگی ہے. اندر کسی کو لگی ہے جو لوگوں کو لگانے میں لگا ہے, اور لوگوں کو لگانے میں وہ لگا ہے جس کے اندر میں نبی والی فکریں ہو, نبی والی بے چینی برقراری ہو. اور نبی والی بے چینی برقراری اس کے دلوں میں ہوتی ہے جو نبی کو کام کو اپنا کام سمجھ کر قربانی کے درجے میں اپنے آپ کو بزرگوں. اس لیے مولانا یوسف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کام کرنے والوں کی مثال تو سلتے ہوئے پیڑوں کی طرح ہے. دھیان سے سننا, حضرت فرماتے تھے کام کرنے والوں کی مثال کا سلتے ہوئے پیڑوں کی طرح. آنے والا جو نیا مجمع ہے اور اس کی مثال تو بوجھے ہوئے پیڑوں کی طرح ہے. اور بات کرنے والا ہوا دینے والے کی طرح ہے کہ جب تک ہوا چلتی رہے گی تو جو پیڑے سلتے ہوئے ہیں ان کے اوپر سے کوئی چنگاری جو کوئلے بوجھے ہوئے اس کے اوپر پڑے گی وہ بھی خود بخود سلگنا شروع ہو جائے. اگر سلگے ہوئے کوئلے بوجھ گئے تو کتنی بھی ہوا چلتے رہے رات کے سوا کچھ نہیں ہوگا. وہ بے چینی وہ غم فرما کے دلوں میں آنا چاہیے. اس لیے اللہ کے راستے میں بار بار تقاضے ہمارے سامنے نکل کر آتے. وہاں سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جیسے تاجر پر تجارت میں لائن میں تقاضا آتی ہے اور وہ اس کو پورا کرتا ہے, ایک کسان پر کھیتی باڑی میں تقاضا آتی ہے اور اس کو اپنے ذمہ داری سے پورا کرتا ہے, ایسے ہی دعوت کے کام کرنے والے ساتھیوں پر دعوت کے تقاضا آتے اور وہ ساتھی دعوت کے تقاضوں کا ایسے استقبال کرے جیسے ایک پیاسا آدمی سخت گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کا استقبال کرے. کام سمجھنا ہے اور کام کو سمجھ کر امت کے اندر گھسنا ہے. کام کرنے سے کام نہیں ہوگا, کام کو اپنانے سے کام. اتنی بڑی قربانی کیوں دی گئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یوں کہتے تھے دعوت کے راستے میں جتنا مجھے ستایا ڈرایا دھمکایا کسی کو نہیں اتنا ستایا. آج میرے پاس ہم کام کرتے لیکن فرمایا کہ مایوس ہو کر کام کرتے کہ میں کہاں سے جماعتیں بنے گی کیسے بنے گی, ملاقات کر کے تھک چکے ہیں. مایوس اسلامی کفر بتلا ہے, اسلامی مایوس. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک محنت کی لیکن نتیجہ 80 آیا, لیکن وہ اپنی محنت میں 50 نہیں رکھی, مکمل محنت لگا. اور اللہ سے یوں کہا کہ اللہ میں نے تم کو رات بھی سمجھایا دن کو بھی سمجھایا. اتنی ذمہ داری کے ساتھ اپنے کام کو, اگر ہم بھی اس کام کو ذمہ داری کے ساتھ کریں گے اللہ تعالیٰ اسی مسجدوں سے مکمل جماعتیں اندر ان کے لیے بیرون کے لیے نکالیں. لیکن کام کو کام سمجھ کر کہ ہمارے سامنے اللہ کے ساتھ رونا بھی ہو, اللہ کے سامنے فرمایا کہ جو بڑھنا مولانا صاحب تک بڑھتے تھے. نظام الدین جو پہلے ابھی تو چھوٹی سی بستی تھی اس زمانے میں حضرت کے زمانے میں فرمایا کہ شام کے وقت اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ شام کے وقت میں میوات جو قوم تھے لوٹ مار والی قوم تھی. دہلی کے سارے گیٹ بند ہو جائیں سورج گروپ ہوتا مین گیٹ بند ہو جاتا کیونکہ لوگ ڈرتے تھے میوات سے کہ بھئی تو لوٹ مار والی قوم ہے ہمارا سامان لوٹ لے گی. شام کے وقت میں دہلی کے مین گیٹ بند ہو جاتے کوئی انٹر نہیں ہو سکتا. ایسے وقت میں وہاں جنگلات تھا تو ایک میواتی وہاں پر نگران تھا. جنگلات کا نگران جس کو حکومت کی طرف سے ایک پینشن ملتا اور روزانہ رات کو رونے کی آواز ہوتی. کون روتا ہے کہاں سے روتا ڈرتا ہے. ایک دن فرما کے نیچے ہوتا رات میں بنا اور کہاں سے رونے کی آواز آتی ہے میں جاؤ اس طرف دیکھو تو صحیح کون روتا. تو اس نے ہمت کی فرمایا کہ آہستہ چلتا 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 نظام الدین پر آیا. اس نے نظام الدین نہیں تھا. نظام الدین تو فرمایا کہ وہاں بہت بڑی درگاہ ہے جس کی بنیاد کو نظام الدین کہتے ہیں. مرکز کو تو بنگلے والے مسجد کہتے ہیں. اور آپ کو بتلا دوں کہ بنگلے والے مسجد کو بنگلے والے مسجد میں کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد تھی, چھوٹی سی مسجد, لیکن مولانا رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر اللہ کے فرما کر جاتے تھے. امت کی بے دینوں کو دیکھ کر
हुकूमत की तरफ से दिल्ली में बहुत बड़ा रईस आता साहिब सरवर, तो हुकूमत ने उसके माल पर कब्जा करने की फरमाया तो वारंट था कि उसकी मिल्कियत को जब्त करो। अब बड़ा टेंशन में आ गया, क्या करूं, कैसे दुआ करो, किससे कहूं। बहुत सारे अल्लाह के पास किसी ने कहा कि हुकूमत की तरफ से तो कुछ नहीं हो सकता, तो किसी ने उसको रास्ता बताया कि यहाँ निजाम जहाँ मरकज है, फरमाया कि छोटी सी मस्जिद है, कहा वहां जाओ, वहां पर एक अल्लाह का वली है, हो सकता है उसकी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला फरमा के तुम्हारा काम बना दे। तो उसने कहा कि कौन है, कहा कि एक अल्लाह का वली है, नाम तो नहीं आता उसके, तुम जाओ तो सही, नाम क्यों पूछते। कहा कि इससे तो बड़े बड़े उलमा से मिलकर आए, इससे क्या हो। लेकिन ना उम्मीद हो चुका था, लेकिन फिर भी चलो भाई एक मर्तबा तो आजमा लेगा कम से कम। निजामुद्दीन में मस्जिद है, मुअल्लिया सब के कदमों में इतना गिर कर रोया है जैसे एक छोटा सा बच्चा उसको मर गया ऐसे। हजरत में क्यों रोता है, क्या बात है, काम के हजरत इस तरह की पूरी बात उसने बताई। हजरत ने अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं, सिर्फ ये जो वो आदमी अपने घर पर गया और सुबह अल्लाह की तरफ से हुकूमत ने नोटिस भेज दी कि इसके माल को कोई आपने जब्त नहीं कर सकता, हुकूमत भी जब्त नहीं कर सकती। अब सोचो उस अल्लाह की बंदे की दुआ में कितनी तासीर है। तो उसने अपना एक बंगला निजामुद्दीन मरकज को हिबा किया, हदिये में किया, जब से उस मस्जिद का नाम बंगले वाले मस्जिद पड़ा। अब सोचिए कितनी दुआएं होगी, कितनी आहें भरी होगी। मेरे पास जो बुजुर्ग का काम है, काम को समझकर फरमान को उम्मत के बेदीनों को देखकर क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआद बिन जबल जो मदीने के सबसे बड़े मुफ्ती साहब, और आपने एक जगह पर फरमाया कि उलमा का जन्ना मुआद बिन जबल उनके हाथ में। उनको जब यमन जमात तो यमन किसी सहाबी के लश्कर का छोड़ने के लिए नहीं गए, हर एक को मस्जिद से रवानगी के बाद की मुसाफा किया, चलता, लेकिन मुआद बिन जबल का 6 मिनट तक मुस्तकिल छोड़ने के लिए अल्लाह के नबी समझा रहे कि मुआद साथों को ऐसे रखना, आपस में इस तरह रहना, मोहब्बत के साथ, जैसे रवानगी की बात होती है। हजरत मुआद बिन जबल की आंखों में आंसू। जब वो जगह आ चुकी है जहां से मुआद बिन जबल को आगे करना है और हुजूर को मदीने में वापस आना है, तो आपने मुआद बिन जबल से कहा, मुआद मेरी तरफ देखो। मुआद बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला हुजूर की आंखों से आंखें मिलाई तो उनकी आंखों में आंसू। आपने जुमला कहा, या मुआद असा अल्लाह तरकानी बाद आमिन हादा, इस वक्त तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, लेकिन जब